بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ سورہ ملک آیت نمبر 7 تا 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اذا جب القو ڈالے جائیں گے وہ فیہا اس میں سمعوا تو سنیں گے لہا اس کی شہیقاً دہاڑنے کی آواز وہیا اور یہ تفور جوش مار رہی ہوگی تکادو قریب ہے تمیزو کہ پھٹ پڑے من الغیظ غصے سے کلما جب کبھی الکیا ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوجن کوئی گھرو سألہم تو پوچھیں گے ان سے خزنتہا جہنم کے داروغے الم یأتکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی متنبہ کرنے والا قالو کہیں گے بلا کیوں نہیں قد یقیناً جاءنا آیا تھا ہمارے پاس نذیر متنبہ کرنے والا فکذبنا پس ہم نے جھٹلایا وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ کہ نہیں نازل کیا اللہ رب العالمین نے من شیء کچھ بھی ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال کبیر پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں وقالو اور کہیں گے لو کہ کاش کننا نسمع ہم سنتے او ناقلو اور سمجھتے ما کننا تو آج ہم نہ ہوتے فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے فاعترفوا پس وہ اعتراف کر لیں گے بذنبہم اپنے گناہوں کا فسحقاً پس لعنت ہے لاصحاب السعیر دوزخ والوں پر اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے اوپر مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ آخرت کے اندر پیش آنے والے معاملات سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے اب سمجھدار ہوں گے وہ لوگ کہ جو پہلے سے ہوش کے اندر آ جائیں اور اپنے آپ کو آخرت کے اندر پچھتاوے سے بچا سکیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جب آخرت کے میدان کے اندر ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رب کا انکار کیا ان کے بارے میں جب دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا اور ان کو دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا سمعوا لہا شہیقاً تو یہ اس دوزخ کے دہاڑنے کی آواز کو سنیں گے شہیق اس آواز کو کہا جاتا ہے کہ جب گدھا چیخیں لگاتا ہے تو اس کی چیخ کی جو ابتدائی آواز ہوتی ہے انتہائی کریہ اور بد آواز اس طرح بری بری خطرناک آوازیں جہنم سے آنا شروع ہو جائیں گی وہی تفور اور یہ دوزخ کی آگ جوش مار رہی ہوگی اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح ہانڈیا جوش مارتی ہے اور یہ جہنم غصے میں ہوگی تکاد و قریب تمیزو کے پھٹ پڑے من الغیظ غصے سے گویا کہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو یہ شعور بخش دے گا وہ اپنے شکار کو پہچان لے گی اس کے اوپر غرانا شروع ہو جائے گی کلما القی فیہا جب کبھی ڈالا جائے گا اس دوزخ کے اندر فوجن ایک انسانی گروہ کو سألہم تو پوچھیں کہ ان سے خزنتہا جہنم کے داروغے الم یأتکم نذیر کیا
دنیا کے اندر تمہارے پاس کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست کے ذریعے سے اپنی ربوبیت اس کے دل و دماغ کے اندر ڈال دی، اور پھر فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کے اوپر اچھائی اور برائی کی پہچان کو بھی ودیت کر دیا۔ اور ہر بچے کو اللہ تعالیٰ اسلام کی فطرت ہی کے اوپر، توحید کی فطرت ہی کے اوپر پیدا کرتا ہے۔ پھر جس وقت انسان دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے بندے کو بار بار یاد کراتا رہتا ہے۔ تو دوزخ کے اندر یہ جو دوزخی ہیں، ان سے جہنم کے داروغے یہ سوال کریں گے کہ کیا دنیا کے اندر تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا کہ آج تم دوزخ کے اندر پہنچ گئے ہو؟ سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جواب ان کو آتا تو جواب دے دیں، حقیقت کے اندر یہ زجر ہے، یہ توبیخ ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک نفسیاتی سزا ہوگی۔ جس طرح ایک طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو اس کو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم کو نہیں بتلایا گیا تھا پہلے کہ پڑھو فیل ہو جاؤ گے، تو اس سے اس کے غم کے اندر مزید، اس کی اذیت کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا کے اندر کوئی درس دینے والا نہیں آیا تھا، کوئی دعوت اور تبلیغ کرنے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا، کوئی اللہ رب العالمین کا پیغمبر متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا، تو قالوا یہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس نذیر آیا تھا، متنبع کرنے والا آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا، اچھے اور برے کی پہچان کرانے والا آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مضمون کو یاد کرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلا دیا۔ آخرت کے اندر جب اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جائے گا، ان کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آج ہمیں جو دوزخ کے اندر پھینکا گیا ہے، نعوذ باللہ اس کے اندر اللہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قصور ہمارا اپنا ہی ہے، گویا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیس کو ثابت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو وہ کہیں گے فَكَذَّبْنَا، ہمارے پاس اللہ کے انبیاء آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلایا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اے انبیاء، تم جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتاب نازل کی ہے، یہ بھی تم جھوٹ بولتے ہو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہ ہم نے انبیاء کو یہ بھی کہہ دیا تھا ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال کبیر، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر۔ اے انبیاء، تم بہکاوے کے اندر ہو، اور تمہارے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ بھی کھلی غلطی کے اوپر ہیں کہ باقی دنیا دار تو وہ اپنی جائیدادوں کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اپنے مال کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا کی ترقیوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اور تم ہر وقت دین کی بات کرتے ہو، دعوت کی بات کرتے ہو، تم کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ وقالوا لو كنا، اب آخرت کے اندر ان دوزخ والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہاں پر ان کو جا کر کے ان کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ آخرت کے اندر نجات، دوزخ سے نجات کس وجہ سے ہونی تھی۔ تو اس وقت وہ کہیں گے لو كنا نسمع، کاش کہ ہم دنیا کے اندر سنتے، او نعقل اور سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج آخرت والے دن ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ کس چیز کو سنتے دنیا کے اندر، اور کس چیز کو سمجھتے؟ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو سنتے اور ان کے اوپر غور و فکر کرتے، سمجھتے اور عمل کرتے، تو آج آخرت والے دن وہ دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی توفیق دی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، غور و فکر کریں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ آخرت کے اندر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ آخرت کے اندر ہماری بخشش ہو جائے تو ہم انشاءاللہ میدان محشر کے اندر اس بات کے اوپر فخر کریں گے، خوش ہوں گے کہ شکر ہے دنیا کے اندر ہم نے قرآن کو پڑھا تھا، اس کو پڑھایا تھا، اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھا تھا، ان کو پڑھایا تھا، ان کو سیکھا تھا، غور و فکر کیا تھا، اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کیا تھا، شکر ہے آج ہم جنت والوں میں سے ہو گئے۔ فاعترفوا، پس یہ مجرمین اعتراف کر لیں گے بذنبہم، اپنے
گناہوں کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کے سامنے ان کے اعمال کی ویڈیو چلا لے گا اور ان کے لیے، مجرمین کے لیے اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے 4 اہتمام کیے ہیں۔ جو بندہ جو کام کر رہا ہے، جو فعل کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، تو اس کے اعمال 4 انداز کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کو یاد ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر یہ بھی ہے کہ کس نے کیا عمل کیا، کیا بات کی ہے، اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ دوسرا، انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میدان محشر کے اندر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے جس وقت آئے گا تو بڑا حیران ہو جائے گا کہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے بڑی بات کو چھوڑا ہے، نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے، سب باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا اہتمام جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے وہ یہ کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، زمین کے اندر وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن زمین یہ گواہی دے گی کہ اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر فلاں وقت فلاں اچھا اور فلاں برا کام کیا تھا۔ اور انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے جو چوتھا اہتمام اللہ رب العالمین نے کیا ہے، انسان کے اعمال اس کے ہاتھ کے اندر، اس کے جلد کے اندر اور اس کے چمڑے کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ انسان کی زبان جو چرب زبان ہے، جو جھوٹ بولنے والی ہے، اس کے اوپر میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، تالا لگا دے گا، اور انسان کے ہاتھ پاؤں جلد گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ ان کے ساتھ وہ کیا کچھ کرتا رہا۔ جو انسان گناہ کے اوپر آمادہ ہو وہاں چلا جائے جہاں اللہ کا علم نہیں پہنچتا، جہاں پر اس کے ساتھ کندھے نہیں، جہاں پر اس کے ہاتھ پاؤں چمڑا نہیں ہے، جہاں پر زمین نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا اور یقیناً یہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ تو یہ مجرمین فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے تو ان کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فسحقا، پس لعنت ہے لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے اوپر، آگ والوں کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہو جائے گی اور یہ دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جل رہے ہوں گے، جلانے کا کام بھی کر رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر یہ دوست کی لعنت اور ملامت بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوگا کہ تو نے مجھ کو خراب کر دیا، میں تو سچ بولنا چاہتا تھا، تو نے مجھے قائل کر کے جھوٹ کے اوپر آمادہ کر دیا تھا، میں سود سے بچنا چاہتا تھا، تو نے مجھے سود کے اوپر لگا دیا، میں ایمان لانا چاہتا تھا، تو نے مجھے اسلام کے راستے سے روک دیا۔ تو یہ دوستی ایک دوسرے کو لعنت اور ملامت بھی کر رہے ہوں گے۔ ان آیات بینات کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ اگر ہم آخرت کے بہت بڑے پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں تو واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کو اس طرح سیکھیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیکھا تھا، اور ان کے اوپر ایسے عمل کریں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت کے پچھتاوے سے بچ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔